الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ آئیے صحیح بخاری سے حدیث نمبر 87 پڑھتے ہیں۔ میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کے فرائض سر انجام دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کون سا وفد ہے یا یہ کہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ربیہ خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک ہو قوم کو آنا، یہ مبارک ہو اس وفد کو جو کبھی نہ رسوا ہو نہ شرمندہ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایک دور دراز کونے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا یہ قبیلہ پڑتا ہے، اس کے خوف کی وجہ سے ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ اور ایام میں نہیں آ سکتے، اس لیے ہمیں کوئی ایسی قطعی بات بتلا دیجئے کہ جس کی ہم اپنے پیچھے رہ جانے والے لوگوں کو خبر دے دیں اور اس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 سے روک دیا۔ اول انہیں حکم دیا کہ ایک اللہ پر ایمان لائیں، پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور یہ کہ مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرو، اور 4 چیزوں سے منع فرمایا، دبا، حنتم، مزفت کے استعمال سے، اور چوتھی چیز کے بارے میں شعبہ کہتے ہیں کہ ابو حمزہ بسا اوقات نکیر کہتے تھے اور بسا اوقات مقیر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور پیچھے رہ جانے والوں کو بھی ان کی خبر دو۔ تو اس میں جو ہے ایک قبیلہ تھا، ہم نے جیسے پہلے بھی پڑھا تھا کہ وفد کے وفد آتے تھے جو کہ اسلام قبول کرتے تھے، تو یہ قبیلہ تھا، ان کو پرابلم یہ تھی کہ بیچ میں کفار کے قبیلے آتے تھے تو ان کو ان سے جان کا خطرہ ہوتا تھا، تو اس لیے یہ کہتے تھے کہ ہم حرمت کے مہینوں میں نہیں آ سکتے۔ تو اس میں جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع فرمایا، یعنی دین ان کے لیے آسان کر دیا کہ اگر تم اتنے پہ بھی عمل کر لو تو تم جنت میں داخل ہو سکو گے، یعنی تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ اور اس میں ایمانیات تھیں، فرض عبادات تھیں، اور جن سے بچنے کا کہا ان میں عمومی طور پہ کچھ اس طرح سے شراب نشے کی چیزیں اور کچھ اور چیزیں تھیں جن کے استعمال سے ان کو منع فرمایا۔ آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 88۔ عقبہ نے ابواہب بن عزیز کی ایک لڑکی سے نکاح کیا تو ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے عقبہ کو اور جس سے اس کا نکاح ہوا ہے اس کو دودھ پلایا ہے، نہ تو نے کبھی مجھے بتایا ہے۔ یہ سن کر عقبہ نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ تو نے کبھی مجھے بتایا ہے۔ تب عقبہ سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے، آپ سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کس طرح تم اس لڑکی سے رشتہ رکھو گے حالانکہ اس کے متعلق یہ کہا گیا ہے۔ تب عقبہ بن حارث نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا اور اس نے دوسرا خاوند کر لیا۔ تو یہ جو ہے رضاعت کے رشتے ہوتے ہیں، جو دودھ شریک جو رشتے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا ایک نکاح ہوا ایک اور لڑکی سے یا صحابیہ ہوئی ہوں گی، ان سے نکاح ہوا
تو بتایا گیا، ایک عورت آئی، اس نے بتایا کہ میں نے بچپن میں آپ کو بھی اور اس کو بھی دودھ پلایا، تو اس طرح سے وہ دودھ شریک جو ہے بہن بھائی ہو گئے۔ تو دودھ کے رشتے ویسے ہی ہوتے ہیں، ان میں حرمت جو ہوتی ہے، جیسے بہن بھائی کا نکاح نہیں ہو سکتا، ایسے ہی دودھ شریک جو بہن بھائی ہوتے ہیں وہ بہن بھائی بن جاتے ہیں جب وہ ایک عورت ان کو دودھ پلائے، تو ان کا بھی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ تو ان کا نکاح ہو چکا تھا، لیکن جب ان کو یہ خبر ملی تو آپ کنفیوز ہو گئے۔ رسول اللہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ کیونکہ قرآن میں واضح واضح احکام ہے کہ جو دودھ کے رشتے ہوتے ہیں رضاعت کے، ان سے حرمت ویسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ خون کے رشتوں سے ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب اس کے متعلق یہ کہا گیا ہے تو تم کیسے رشتہ رکھ سکتے ہو، نہیں اللہ کی شریعت سے تم آگے کیسے بڑھ سکتے ہو۔ تو پھر انہوں نے جو ہے چھوڑ دیا، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے اور کوئی خاوند عطا فرما دیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 89۔ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی دونوں اطراف کے ایک گاؤں بنی امیہ بن زید میں رہتے تھے، جو مدینے کے پورب کی طرف بلند گاؤں میں سے ہے۔ ہم دونوں باری باری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت شریف میں حاضر ہوا کرتے۔ ایک دن وہ آتا، ایک دن میں آتا، جس دن میں آتا اس دن کی وحی کی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمودہ دیگر باتوں کو اس کی خبر دے دیتا تھا، اور جب میں آتا تو بھی اسی طرح کرتا تھا۔ آئیے اس کے راوی سنتے ہیں، اس کے راوی کون ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے راوی ہیں۔ فرمایا تو ایک دن وہ میرا انصاری ساتھی اپنی باری کے روز حاضر خدمت ہوا، جب واپس ہوا تو اس نے میرا دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹایا اور میرے بارے میں پوچھا کہ کیا عمر یہاں ہے؟ میں گھبرا کر اس کے پاس آیا۔ وہ کہنے لگا ایک بڑا معاملہ پیش آیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ پھر میں اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گیا، وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کھڑے کھڑے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ افواہ غلط ہے۔ تب میں نے تعجب سے کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ تو یہ جو ہے کچھ واقعہ ہے، اس کا کچھ تھوڑا بہت پس منظر اس طرح سے تھا کہ آپ جو ہے کسی معاملے پر جو ہے ناراض ہوئے تھے ازواج مطہرات سے، آپ نے جدائی اختیار کی تھی کسی معاملے کی بنا پر، اور کسی نے جو ہے غلط افواہ پھیلا دی کہ آپ نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے، چھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھیں حفصہ، وہ آپ کی جو ہے رشتے میں تھی، آپ کی زوجہ تھیں، تو ان کو خبر دی گئی، تو انہوں نے آ کے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس بارے میں تفسیر میں جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پہ ہم ڈیٹیل میں اور پس منظر ان واقعات کا ہم پڑھیں گی۔ آئیے ہم اپنی تفسیر کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس وتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ قل کہہ دیں، ان کانت اگر ہے، لکم الدار الآخرہ تمہارے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصہ خاص طور پر، من دون اللہ سوائے الناسی لوگوں کے، فتمنوا تو آرزو کرو، الموت موت کی، ان کنتم اگر تم ہو، صادقین سچے۔ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اس خیال میں سچے ہو۔ تو بتایا جا رہا ہے موت کی تمنا کرو، یہ ایک تعریض اور نہایت لطیف تعریض ہے، اور اس کی دنیا پرستی پر جن لوگوں کو واقعی دار الآخرت سے کوئی لگاؤ ہوتا ہے، وہ دنیا پر مرے نہیں جانتے اور نہ موت سے ڈرتے ہیں، مگر یہودیوں کے حال اس کے برعکس تھا اور ہے، یعنی پہلے بھی ایسا ہی حال تھا، ابھی بھی ایسا ہی حال ہے۔ اب یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ جو ہے جنت ہمارے لیے ہے، اور ہم جو ہے اگر کبھی گئے بھی دوزخ میں تو محض چند روز کے لیے جائیں گے، کیونکہ ہم تو یہودی ہیں، تو ہم نے جو ہے
ہمارے ساتھ اللہ کا کوئی خاص جو ہے رشتہ ہے، اس وجہ سے ہم جنت میں ہی جائیں گے، تو یہاں ان کو ایک چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اگر تم واقعی سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے تمام انسانوں کو چھوڑ کر آخرت کا گھر بس تمہارے لیے مخصوص ہے، پھر موت کی تمنا کرو، کیونکہ تم تو مطلب یہودی ہو، تم نے تو جنت میں ہی جانا ہے، تو تم تمنا کرو موت کی پھر، اگر تم واقعی سچے ہو۔ تو یہی حال ہمارا بھی ہے، ہمارے یہاں بھی کیونکہ اسی سے ملتے جلتے عقیدے پائے جاتے ہیں کہ ہم تو ہر حال میں جنت میں ہی جائیں گے، اور ہم جو اگر گئے بھی تو چند روز جائیں گے جہنم میں، ہمارے بھی اسی سے ملتے جلتے عقائد ہیں، اور ہم عملی طور پہ بہت دور ہیں دین سے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ البتہ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ واقعی ایسا ہے، پھر تم موت کی تمنا کرو، کیونکہ تمہیں پتہ ہے تم نے تو فوراً اپنے آخرت کے گھر میں، اپنی جنت میں، اپنے محلوں میں پہنچ جانا ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور ہرگز اس کی آرزو نہ کریں گے کبھی، بما بسبب جو قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ علیم بالظالمین جاننے والا ہے ظالموں کو۔ یقین جانو یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے جو کچھ کما کر انہوں نے آگے بھیجا ہے اس کا اقتضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ کبھی بھی ایسی تمنا نہیں کریں گے۔ یہودی آج بھی دیکھا جائے تو ریسرچ اسی بارے میں چل رہی ہیں کہ کیسے ہم جو دنیا میں لمبی زندگی جی سکتے ہیں، کیسے جو ہے انسان موت کو جو ہے مار دے سکتا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے جو کچھ آگے بھیج چکے ہیں، اپنی آخرت کی بربادی جو بھیج چکے ہیں، تو یہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 96۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ البتہ تم پاؤ گے انہیں، احرصا زیادہ حریص، الناس لوگوں پر، علی حیاء زندگی پر، ومنا اور سے، الذین جن لوگوں نے، اشرکوا شرک کیا، یودو چاہتا ہے، احدہم ان کا ہر ایک، لو یعمر کہ کاش وہ پائے، الف سنہ 1000 سال، وما اور نہیں، ہوا وہ، بمزحزحہ اور اسے دور کرنے والا، من سے، العذاب عذاب، ان کے، یعمر وہ عمر دیا جائے، واللہ اور اللہ، بصیر دیکھنے والا ہے، بما جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ اور انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ انہیں تم پاؤ گے جینے کا حریص، اصل میں اعلیٰ حیا کا لفظ ارشاد ہے، جس کے معنی ہے کسی نہ کسی طرح کی زندگی، یعنی انہیں محض زندگی کی حرص نہیں، خواہ وہ کسی طرح کی زندگی ہو، عزت و شرافت کی ہو یا ذلت اور کمینہ پن کی، یعنی ان کو بس دنیا کی زندگی چاہیے۔ اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اتنی ان کو چاہیے کہ مشرک جو بالکل بت پرست ہیں، جو بالکل واضح واضح شرک کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جو ہے ان سے بھی وہ اس معاملے میں بڑے ہوئے ہیں، یعنی زندگی کی حرص میں، دنیاوی زندگی کی حرص میں۔ اور ان کی خواہش کیا بتائی جا رہی ہے کہ 1000 برس جینے کی ان کی خواہش ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ 1000 برس بھی جی لیں تو عذاب جو آخرت کا ہے وہ تو 1000 برس نہیں، وہ تو دائمی ہے، ہمیشہ کا ہے، وہ تو ان سے دور نہیں ہو سکتا۔ تو بتایا جا رہا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 97۔ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ قُلْ کہہ دیں، من کانا
جو ہو عدو لجبریل جبریل کے دشمن فإنہ تو بے شک اس نے نزلہ علی قلبک یہ نازل کیا آپ کے دل پر بإذن اللہ اللہ کے حکم سے مصدقا تصدیق کرنے والا لما اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے وہدن اور ہدایت و بشرا اور خوشخبری للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ ان سے کہو جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ آئیے اس کی تفسیر سنتے ہیں۔ جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہو، یہودی صرف نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والوں ہی کو برا نہ کہتے بلکہ خدا کے برگزیدہ فرشتے جبریل کو بھی گالیاں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، وہ رحمت کا نہیں عذاب کا فرشتہ ہے، استغفر اللہ۔ تو یعنی کہ اب کیونکہ ان کے علماء جو ہے پہچان گئے تھے، جان گئے تھے، تحقیق ہر طرح کی تھی، یہ جان گئے تھے کہ یہی آخری نبی ہیں جن کی بشارت دی گئی تھی۔ دعوت کیا تھی؟ دعوت یہ تھی کہ یہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، کسی اور قبیلے سے کیوں آ گئے ہیں۔ تو اب اس میں جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام سے ان کی دعوت بتائی جا رہی ہے کہ ان کو بھی برا بھلا کہتے تھے اور کہتے تھے یہ رحمت کے نہیں عذاب کے فرشتے ہیں، استغفر اللہ۔ اور اسی طرح سے بتایا گیا کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ جبریل ہی اللہ کے اذن سے یہ قرآن لے کر آتے ہیں، یعنی اس بنا پر تمہاری گالیاں جبریل پر نہیں بلکہ خداوند برتر کی ذات پر پڑتی ہیں۔ یعنی جبریل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ صرف وحی پہنچانا، وحی دینا کس کا کام تھا؟ رب کا کام تھا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ تم جو ہے ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تو اللہ کے اذن سے، وہ تو اللہ کے حکم سے جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ قرآن لے کر آتے ہیں۔ اور بتایا جا رہا ہے یہ وہ ہے جو پچھلی کتابوں کی تائید و تصدیق کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ گالیاں تم اسی لیے دیتے ہو کہ جبریل یہ قرآن لے کر آیا ہے، حالانکہ حال یہ ہے کہ یہ قرآن سراسر تورات کی تائید میں ہے، لہٰذا تمہاری گالیوں میں تورات بھی حصہ دار ہوئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو اللہ کی کتاب ہے، وہیں سے آئی ہے جہیں سے یہ تورات آئی تھی، تو یہ تمہاری کتاب کی تصدیق بھی کر رہی ہے کہ وہ کتاب اللہ کی طرف سے تھی، اس کے باوجود تمہاری ہٹ درمی کیسے ہے؟ وہ بتایا جا رہا ہے ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اس میں لطیف اشارہ ہے اس مضمون کی طرف کہ نادانو اصل میں تمہاری ساری ناراضی ہدایت اور راہ راست کے خلاف ہے، تم لڑ رہے ہو اسی صحیح رہنما کے خلاف جسے اگر سیدھی طرح مان لو تو تمہارے ہی لیے کامیابی کی بشارت ہو۔ بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنی آخرت برباد کر رہے ہو، اصل میں ہدایت اور راہ راست کی تم کی مخالفت کر رہے ہو، یعنی تمہیں سیدھا راستہ بتایا جا رہا ہے، جو تمہیں جنت کا راستہ بتایا جا رہا ہے لیکن تم اس کو مان نہیں رہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ قرآن بھی وہیں سے آیا ہے جہاں سے تورات، انجیل اور باقی جو دیگر کتابیں آئی، قرآن ان سب کی تصدیق کرتا ہے اور اس میں جو جو خامیاں خطائیں پیدا کی گئیں ہر دور میں وہ بتاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اس نے خود لیا ہے، کھلے کھلے چیلنجز بھی اس کتاب میں دیے ہیں کہ اس جیسی ایک آیت لے آؤ۔ اب اس سب کے باوجود حالانکہ ان کتاب میں انہی نبیوں کا، انہی واقعات کا تذکرہ ہے جو ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہیں، اس کے باوجود دیکھیے کہ آج یہودی اس حد تک جو ہے قرآن کی دشمنی میں آگے بڑھا ہے کہ انہوں نے قرآن کی کیسے کیسے بے حرمتی نہیں کی ہے۔ انہوں نے یہ قرآن جس میں انہی کے نبیوں کے جو ان کی کتابوں میں ہے، ان کے واقعات ہیں، انہی نبیوں کا، رسولوں کا ذکر ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس کتاب کو روندا، اس کو پھینکا، اس کو جلانے کا وہ دن مناتے ہیں اور اس کی ہر بری طرح سے بے حرمتی کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے جو ہر چیز ہے، ایک ایک آیت ہے، یہ ان کے خلاف حجت ہے۔ آیت نمبر 98۔ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ۔ من کانا جو ہو عدو للہ دشمن اللہ کا، وملائکتہ ورسلہ اور اس کے فرشتے اور اس کے رسول، وجبریل اور جبریل کا، ومیکال اور میکائیل کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ عدو دشمن ہے، للکافرین کافروں کا۔ اور اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔
یعنی اللہ کے تمام جو فرشتے اس کے رسول ہیں، اور جو ہے فرشتے جیسے وحی لانے کا کام کرتے ہیں، حضرت جبریل، حضرت میکائیل، فرمایا جا رہا ہے جو اللہ اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، جو اس نے نبی بھیجے، رسول بھیجے ہر دور میں، ان کا دشمن ہے، تو اللہ جو ہے کافروں کا دشمن ہے۔ آیت نمبر 99۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ أَنزَلْنَا ہم نے اتاری، الیک آپ کی طرف، آیات نشانیاں، بینات واضح، وما اور نہیں، یکفر انکار کرتے، بہا اس کا، الا الفاسقون مگر نافرمان۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور اس کی پیروی سے صرف وہی انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے صاف صاف کلیئرلی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قرآن اسی سورس سے ہے جس سورس سے دیگر آسمانی کتابیں ہیں۔ تو اب پوچھا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہیں آیات جو بالکل صاف صاف ہے، کلیئر احکامات ہیں قرآن میں، اور جو اس کا انکار کرے تو وہ فاسق لوگوں میں سے۔ اب جب کلیئر نشانیاں آ گئی ہیں، حق آ گیا، اس کے باوجود جو انکار کرے تو وہ فاسق ہے، گنہگار ہے۔ آیت نمبر 100۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ أَوَكُلَّمَا اور جب، عَاهَدُوا عَهْدًا انہوں نے عہد کیا کوئی عہد، نَبَذَهُ توڑ دیا اس کو، فریقٌ ایک فریق، منہم ان میں سے، بلکہ اکثرہم اکثر ان کے، لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے۔ تو بتایا جا رہا ہے تو ان کی ہمیشہ سے روش تھی، جب بھی پچھلی کتابیں بھی ان پر اتری تھیں۔ تو جب پچھلی کتابیں ان پر نازل ہوئیں تو تب بھی ان کا معاملہ ایسے ہی تھا کہ کوئی نہ کوئی جب بھی ان سے وعدہ کیا جاتا تھا تو یہ اس وعدے کو بالائے طاق رکھ دیتے تھے، یعنی اس وعدے کو یہ توڑ دیتے تھے، اور ان میں اکثر ایسے ہی تھے جو کہ کبھی بھی سچے دل سے ایمان نہیں لائے۔ آیت نمبر 101۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابُ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَلَمَّا اور جب، جاءہم آیا ان پر، رسول ایک رسول، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والا، لما اس کے جو، معہم اس کے پاس ہے، نبذ پھینک دیا، فریق ایک فریق نے، من الذین ان میں سے، اوت الکتاب جو کتاب دی گئی تھی، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، وراء ظہورہم اپنی پیٹھ پیچھے، کأنہم گویا کہ وہ، لا یعلمون جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے وہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس کی طرح پس پشت ڈالا، گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ تو اسے بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے یعنی کلام آ گیا اور ایک رسول آیا جو کہ دیکھیے کہ ان کی اپنی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو پہلے سے موجود ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ یعنی پیٹھ پیچھے ڈالنے سے فزیکلی یہ مراد نہیں ہوتا کہ پیٹھ رکھ دینا، کیونکہ ہمارے ہاں اس طرح کی بھی ہے کہ پیٹھ کے پیچھے نہیں رکھنا ہے، لیکن یہ پیٹھ کے پیچھے سے مراد یہ ہے کہ پس پش ڈال دینا، یعنی اس کو جو دور کر دینا اپنے سے، اس پہ عمل نہ کرنا، اور جو اس کے احکامات ہیں ان کو چھوڑ کے بس آگے جو اپنی دل کی خواہش ہے، جو اپنے نفس میں آ رہا ہے بس وہ کرنا، تو اس کو کہتے ہیں پس پش ڈالنا، اس کے احکامات کو پیچھے رکھنا، اپنے احکامات کو، اپنی خواہش نفس کو آگے رکھنا، تو اس کو پس پش ڈالنا کہتے ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جنہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا، اس طرح سے کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں تھے، جیسے ان کو کوئی علم عطا ہی نہیں ہوا۔
تو آگے ڈیٹیل میں کچھ آیتیں شروع ہو رہی ہیں، اس کو کل انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ آج ہماری 101 آیتیں مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آج کی ہم نے جو بھی حدیثوں میں تفسیر میں سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہدایت کے سچے راستے پہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے سچے راستے کی طرف رہنمائی فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔